اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش عید اسپیشل لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج دو ٹیموں کے درمیان عید اسپیشل کا فائنل ہونا ہے، اور دونوں ٹیمیں باب الاسلام سندھ کی ہیں. میری مراد زمزم نگر حیدرآباد اور سکھر کے اسلامی بھائی. یہ وہ ٹیمیں ہیں جو اپنے اپنے سیزن میں فائنل جیت کر آگے بڑھی، مگر آج ایک اور فائنل میں آمنے سامنے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج کس ٹیم نے آگے جانا ہے. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کے لیے بھی بہت سارے تحائف اور پیارے پیارے انشاءاللہ تبرکات ان کو ہم پیش کریں گے سوالات کے ذریعے اور انشاءاللہ اشعار پوچھ کر. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں. مقابلے کو لے کر آگے چلنا ہے. آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں. العلم نور، العلم سلسلے میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے ناظرین. شان علم پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا، دوسرا عشق کے بول، تیسرا الفاظ بنائیے، چوتھا فیضان بہار شریعت، پانچواں مکمل کیجئے، چھٹا درست کیجئے. ان سیگمنٹس پر ہمارا آج کا مقابلہ مشتمل ہوگا، اور اب دیکھ رہا یہ ہے کہ مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے. شروع کریں گے مقابلہ، اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو لے کر آگے چلیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے. اور کل ہم نے سوال آپ سے کیا تھا، سلسلہ ختم ہوتے وقت مجھے امید ہے اس کے جواب کہ جیسی قرآن دازی ہمارے پاس آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم قرآن دازی کر لیں گے، اس کے نام آ جائیں گے. تو اور ابھی جو سوال ہے جو سلسلے کے آخر میں آپ نے آخر سے پہلے جواب دینا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا خطاب کیا ہے. آپ کا لقب، آپ کا خطاب، آپ کو کیا کہا جاتا ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو، وہ آپ نے بیان کرنا ہے. جلدی سے میسج کر کے بتانا ہے، اور انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کر کے کچھ تبرکات جو ہے وہ آپ تک بھجوائے جائیں گے. تو ناظرین سے سوال تو ہو گیا ہے، حاضرین تیار رہیے، تھوڑی دیر بعد آپ سے بھی سوال کریں گے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شان علم. العلم نور، العلم نور، العلم نور. جناب پہلا سوال ہے سکھر والوں سے، بتائیں ہوائیں کتنی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ ہوائیں 8 ہیں، 4 رحمت کی، 4 عذاب کی. رحمت کی ناشرات، زاریات، مرسلات اور مبشرات، اور 4 عذاب کی آصف، قاصف، سرسر، عقیم. پہلی دو یہ سمندروں پر عذاب کی ہیں، اور دوسری 2 یہ خشکی پر عذاب. اللہ اکبر، کتنی زبردست تفصیل ہے یہ پوری میرات المناجی کے اندر. ہواؤں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ عذاب کی ہیں، کچھ رحمتوں کی ہیں. یقیناً جب تیز آندھی چلتی ہے تو سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے، زبردست جب ہوا چلتی ہے تو سمندر میں طوفان لے آتی ہے. تو ہم نے عذاب کی ہواؤں کے بارے میں بھی سنا، اور رحمت کی ہوائیں، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بھی ہوائیں ہوتی ہیں، پیاری پیاری ہوائیں بھی ہوتی ہیں. خوبصورت معلومات آج ہمیں ملی ہے. لیکن اب سوال زمزم نگر والوں سے یہ ہے کہ ہوا کو برا کہنا کیسا ہے؟ اگر ہوا کی وجہ سے کسی کو نقصان یا تکلیف پہنچے تو ہوا کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہوا جو کچھ بھی لاتی ہے وہ حکم الہی سے لاتی ہے. ہوا تو حکم الہی سے سب کچھ لاتی ہے، ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. خیال رہے کہ ہوا رحمت ہے مگر کافروں پر عذاب لاتی ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ایسے غافلوں کی گوشمالی کرتی ہے، غافلوں کو گویا جھنجھوڑتی ہے، یہ بھی رحمت ہے. تو ہوا سے اگر تکلیف بھی پہنچے تو ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے.
بتائیے معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا کیا حکم ہے؟ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ، کان یا داڑھ وغیرہ کا درد، کہ اگرچہ یہ خطرناک تو نہیں لیکن بیماری تو ہیں۔ جناب معمولی بیماری بھی ہو تو اس میں بھی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا سنت ہے، خیر خبر لے لینی چاہیے، اس سے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی بیماریاں نہیں ہیں مگر بیماری تو پھر بھی ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، 3 دن تک عید میں خوب کھانے کھائے ہوں گے، آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ آپ زور سے کیا کہیں گے؟ یہ ہوئی نا بات جناب۔ مومن و کافر کے لیے اچانک موت سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے پکڑ ہے، کیونکہ مومن جو ہے اس میں بیماریوں کی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ جی، کافر کے لیے پکڑ ہے، مومن کے لیے راحت ہے جو اچانک موت ہوتی ہے، کیونکہ مومن اس میں بیماریوں کی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ کیا شاندار برکت ہے! مومن کی زندگی بھی اگر اچھی ایمان والی ہو، اللہ کی اطاعت والی ہو تو زندگی بھی برکت ہے، رحمت ہے، اور اس کی موت بھی برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی، کلمے والی، اے کاش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حرص کسے کہتے ہیں؟ حرص کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی خواہش کرنا، کسی شے کی بڑھوتری کی خواہش کرنا اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرتے رہنا، یہ حرص کہلاتا ہے۔ اور حرص رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز سے جی نہ بھرے، اور زیادہ ملتی رہے، دل ہی نہ بھرے، بڑھتا رہے، بس بڑھتا رہے، اس کو حرص کہتے ہیں، اور جو حرص کرتا ہے اس کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا حرص کا تعلق صرف مال و دولت سے ہی ہوا کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حرص کا تعلق جو ہے نا وہ دولت، عزت، شہرت، مکان، سامان، دکان، الغرض ہر نعمت سے ہوا کرتا ہے۔ جناب لالچ جو ہے یعنی حرص کا جذبہ صرف دولت کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کو کھانے کی لالچ ہوتی ہے، خوراک کی حرص ہوتی ہے، کسی کو لباس کی، مکان کی، عزت کی، شہرت کی، الغرض ہر نعمت میں حرص ہو سکتی ہے، اور یہی اس کی تعریف ہے۔ لیکن میں آج ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حرص اچھی بھی ہوتی ہے، حرص بری بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، لالچ بری بلا ہے، یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن کیا اچھی لالچ بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، اللہ والوں کو اچھی لالچ ہوتی ہے، اور وہ لالچ نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، عبادت کی لالچ ہوتی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرنے کا انہیں ذوق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں بس اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کریں، رب کی عبادت کریں، نیکیاں کمائیں اور جنت کی نعمتیں اکٹھی کر لیں۔ اللہ کرے مجھے اللہ رب العزت اور آپ کو بھی نیکیوں کی لالچ عطا فرمائے، نیک اعمال کی اگر حص نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ جواب حیدرآباد والوں نے بھی درست دے دیا ہے جناب۔ چوتھا سوال کریں گے سکھر والوں سے۔ یہ بتائیے اگر کوئی اپنی واہ واہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے تو اس بارے میں امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اپنی واہ واہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے یا کوئی قیمتی خوشبو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کی مالداری کا سکہ بیٹھے تو یہ گناہ ہے، اور بروز قیامت یہ خوشبو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بظاہر تو خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن اگر بری نیت سے خوشبو لگائی جائے تو یہ قیامت کے دن مردار کی بو سے زیادہ بدبودار ہوگی۔ تو اب سوچئے جو تکبر کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے، ذرا پتہ چلے میں کتنا پیسے والا ہوں، کتنی مہنگی خوشبو لگاتا ہوں، اگر اس لیے لگاتا ہے تو یہ بربادی لاتی ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ تو اب یہ بتا دیجئے جناب کہ خوشبو لگاتے وقت جو ہے وہ کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں اس کے اندر، اسی طرح جب مسجد جا رہے ہیں تو تعظیم مسجد کی نیت کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں کریں گے تو ہر نیت پر الگ الگ ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے! میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ ہو، یہ نیت ہو جائے، مسجد کی تعظیم کی نیت ہو جائے، دماغ کو فرحت ملے گی تو زیادہ اچھے انداز سے عبادت کروں گا، یہ نیت ہو جائے تو ہر نیت کا الگ ثواب ملے گا۔ اس سے سیکھنے کو یہ ملا ناظرین کہ کام مباح ہے، کام جائز ہے، نیت بری ہے تو وہ اچھا کام، جائز کام بھی برا ہو جاتا ہے، ساتھ نیت اچھی لگا دیں تو وہ کام ثواب بن جاتا ہے۔ ہم چاہیں تو بہت سارے کاموں میں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بری نیت ہونے کی وجہ سے وہ مباح کام بھی جو ہے گناہ بن جاتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
افضل العبادات احمزھا، اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ افضل عبادت وہ ہے کہ جو زیادہ مشکل ہو، زیادہ جس میں زحمت ہو۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ سارے سوال کے جواب آپ نہیں دینے تو یہ دو حضرات کس لیے آئے بھائی؟ نصاب میں تقسیم کریے تو سارے انہی کی باری میں آئے ہیں، کیا بات ہے، پانچوں کے پانچوں سوال جو ہیں وہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ غلام محمد غلام محمد بھائی کی باری میں آگے افضل العبادات احمزھا کا کیا ترجمہ بتایا آپ نے؟ جی، افضل عبادات میں سے افضل وہ ہے کہ جس میں زیادہ مشکل ہو، دشواری زیادہ ہو۔ جناب یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، بعض اوقات سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا، بستر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی دینی کام کے لیے سفر کرنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، حج کے اندر واقعی تکالیف ہوتی ہیں، تو وہ کام جس میں مشقت ہو، مشکل ہو، عبادتوں میں وہ کام زیادہ افضل ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، تو اگر مشکل ہو تو بھی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہو گیا، قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جواب درست دے دیا ہے ہمارے حاضرین کے جوابات آ چکے ہیں جی۔ اور آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے عبدالحبیب بھائی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان کے 3 دن ٹرانسمیشن کی عید کے اور آج تیسرا دن ہے، آج آپ کو یہ کیا سوچی کہ آج آپ اجرک والا امامہ پہن کے آ گئے؟ ہاں تو یہ سوال تو میرا آپ سے بھی بنتا ہے، آپ نے بھی اجرک والا امامہ پہنا ہے، لیکن میں جواب اس لیے دیتا ہوں کہ بابا آج ہمارے دو سندھ جی ٹیموں آئین، تو ہکڑی جو ہے وہ حیدرآباد جی آئے نے، ہکڑی جو ہے وہ سکھر جی آئے، تو ہنا جی نے ہنا جے شہر وارے جی دل جوئی جی نیت سا اسا ادرک جو اماموں پیڑیاں آیوں۔ چلیں ان کی دل جوئی کے ساتھ ساتھ ان کا منہ بھی میٹھا کر دیں۔ ہو جائے وہ معاف کر دیجئے گا، میں گھر سے نکل رہا تھا، میں نے کہا چلیں آج دونوں طرف ماشاءاللہ ہمارے سندھ کی ٹیمیں ہیں، تو کچھ نہ سندھ کا کچھ لباس بھی ساتھ پہن لیا جائے۔ چلیں منہ بھی میٹھا کر دیں۔ چلے ماشاءاللہ، یہ میں ایک سوال کر لوں باپو، پھر ان کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اور ہمارے حاضرین کی قرآن دازی بھی کرتے ہیں۔ جناب، گناہ اپنے ساتھ کتنی بری خصلتیں لے کر آتا ہے؟ جی آپ سے سوال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لاتا ہے۔ 10 بری خصلتیں لے کر گناہ آتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ تو اب جناب گناہ کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے وقت تو نہیں سوچتے، لیکن پھر 10 بری خصلتیں، پوری تفصیل ہے یہ، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ دونوں ٹیمیں آ کر تشریف رکھیں اور باپو سے گزارش ہے کہ وہ قرآن دازی کرتے ہیں، پھر ان کا منہ بھی میٹھا کراتے ہیں، اسی دوران میں ہم چائے بھی پی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، آ جائے بھائی مدنی منع لے کر آ جائیں۔ کیا بات ہے، جھومتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی، باپو کھجورے بھی لے آئیں بھائی، اپنے ہاتھ سے کھلائیں بھائی ہمارے دونوں سندھ کی ٹیموں کو۔ سندھ جا مٹھا مٹھڑا مٹھڑا اسلامی بھائی آیا ہی۔ جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اور بھائی مدنی منع ایتھے آؤ، ایتھے ادھر میمن ہے، اڈا اچو، اڈا ابھر ہی ہو تھوڑی بار، ٹھیک ہے آئیں جے وٹے تو پرچی ہوئی نا۔ اچھا جناب، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں ہے؟ ان کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ صحیح جواب جنہوں نے دیا ان میں سے 12 نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ محمد تنویر گلزار طیبہ سرگودا، بنت سلیم اتاریہ اتار والا حمزہ والا، بنت طاہر اوکاڑا ام نعمان وہاڑی، بنت خورشید اتاریہ راولپنڈی، محمد علی گولارچی بدین سندھ، محمد ہاشم گجرات، بنت توحید ڈسکا، بشیر اتاری سردار آباد فیصل آباد، اسلامی بھائی دارالسلام ٹوبہ، عبید رضا باب المدینہ کراچی، عثمان اکرم کشمیر۔ جی اب دیکھتے 3 ہم انشاءاللہ قرآن دازی کر لیتے ہیں اور آپ تک انشاءاللہ 3 تحفے بھجواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک بھی تحائف تبرکات پہنچ جائیں۔ 3 پرچیاں میں نے نکال لی ہیں، اب آپ یہ لے جائیں۔ محمد علی گولارچی بدین، ماشاءاللہ آپ کا نام نکل آیا ہے، ایڈریس بھجوائیے۔ عثمان اکرم کشمیر سے آپ بھی اپنا ایڈریس بھجوائیے، اور عبید رضا باب المدینہ کراچی، یہ تینوں اسلامی بھائیوں کو تحفہ بھجوائیے اور ہمیں کھجور کھلائیے۔ کیا بات ہے، چلے ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اب یہ تو ہو گیا، قرآن دازی بھی ہو گئی، منہ میٹھا بھی ہو گیا۔ حاضرین کی طرف آ جائیں۔ حاضرین کی طرف آتے ہیں۔ باپو ایک سوال آپ کریں تو میری چائے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں آپ کو سوال دیتا ہوں۔ چلیے آسان سوال کرتے ہیں، اور آسان سوال پر انہیں ہم دیتے ہیں مدینہ منورہ کی روٹی ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ۔ کیا بات ہے، روٹی بھی مدینے کی، پانی بھی مدینے مکے کا۔ چلو بھائی ان سے تو وہی شعر سن لیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، دیکھیں کون پورا سناتا چلیے ہے۔ یہ شعر مکمل کریں اور بتائیں یہ شعر کن کا لکھا ہوا ہے؟
کیا بات ہے، جس میں دانا بھی ہے جس میں پانی بھی ہے. کیا بات ہے، دانا بھی مل رہا ہے پانی بھی مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام سید عبدالواجد علی شاہ، دمدم نگر حیدرآباد سے. تھوڑا زور سے بولیں گے بھائی. نام اب سید ان کے مائک کی عبدالواجد علی آواز شاہ. کھولے بھائی. جی جی بولے بولے. نام سید عبدالواجد علی شاہ، دمدم نگر حیدرآباد سے. زمزم نگر سے ماشاءاللہ. جی شعر سنائیں. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. آگے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اللہ اکبر، اتنا آسان. میں نے تو آج سوال پوچھ لیا کہ کوئی بھی بتا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خلیل اتاری، سوئی بلوچستان سے. ارے واہ بھائی واہ. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے دانا، پانی ہے پانی. پانی ہے پانی، دانا ہے دانا. چلو مکمل کرنا ہے اسے، یہ مکمل نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام تمام ورحمۃ اسلامی اللہ. بھائیوں کو آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے. میں تو سمجھا بڑا آسان شعر پوچھا ہے. ہارڈ کر دیا اس کو تھوڑا. یہ تو بڑا آسان شعر ہارڈ ہو گیا بھائی. بس یہ آخری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم لال اتاری. جی. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. چلے سب مل کے پڑھیں گے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت چلے جناب. اب ایک سوال کرنا ہے حاضرین سے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان کی 30 پاروں پر لکھی گئی تفسیر کا نام بتائیں. قرآن پاک کی جو تفسیر مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے اس کا نام بتائیں گے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اعظم علی اتاری ہے. جی اعظم بھائی. نواب شاہ سے. ماشاءاللہ. تفسیر نعیمی. مفتی احمد یار خان صاحب کی 30 پاروں پر لکھی گئی تفسیر کا نام. یہ 30 پاروں کے پیچھے کچھ راز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر فاروق اتاری، باب المدینہ کراچی. جی. تفسیر کنز الایمان. کنز الایمان تو ترجمہ ہے، ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد فرد اتاری، زمزم نگر حیدرآباد سے. جی جی. خزائن العرفان. نہیں جناب، یہ بھی جواب درست نہیں ہے. اب یہ آخری آپشن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد زبیر اتاری، باب المدینہ کراچی. جی زبیر بھائی. تفسیر ابن کثیر. مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر قرآن نور العرفان ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. باپو تھوڑی دیر بعد جائیں گے کہ آج ہمارے حاضرین پتہ نہیں کیوں اتنی غلطی کر رہے ہیں. اسکور بورڈ دکھائیے، ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی بتا دیا آپ نے. کوئی اور سوال کریں گے؟ ابھی تھوڑی دیر بات کریں گے. یہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ان کو کیا سوال پوچھیں ہم. چلو جناب، 10-10 نمبر دونوں طرف کے ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. العلم نور، العلم نور، العلم نور. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں پیارے پیارے اشعار سننے ہیں. اب دیکھیں اشعار کتنے سنا سکتے ہیں، پورے کے نہیں. اب سوال ہے سکھر والوں سے. جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی، کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. جواب درست دے دیا ہے.
جب لے کے چلو گو غریباں کو جنازہ، کچھ خاک میرے لب پہ مدینے کی سجی ہو. ماشاءاللہ. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، تیرے سر ہو چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. ماشاءاللہ. اب چلے گئے اگلے شعر کی طرف. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی. کیا بات. رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دہلیز پر، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. اے کاش اے کاش موت اب تو گنبدے خضرا کے سائے میں ملے. کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں؟ کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ہاں موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکر ہم کھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شعر ہے اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. ان سے رحمت بعید ہوتی ہے. جو کوئی کرتے ہیں رب کو ناراض ان سے رحمت بعید ہوتی ہے. جو کوئی رب کو کرتے ہیں ناراض ان سے رحمت بعید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جو کوئی رب کو کرتے ناراض ان سے رحمت بعید ہوتی ہے. زمزم نگر والوں کو بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. عمر یہ رو رو عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے کہ نیکوں کی عید ہوتی ہے. عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. عید کے دن عمر یہ رو رو کر، عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. چلیں جناب اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. ہم تو چاہتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ تحفے دیں، آپ ذرا جلدی جلدی صحیح جواب دے دیں بھائی. مدنی منع بھی ماشاءاللہ کثیر آئے ہیں، کثیر تعداد میں. چلیں بھائی مدنی منوں میں بھی کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ ذرا جائیں، پہلے تو ہم شعر سننا چاہتے ہیں اور دیکھیں کون شعر سناتا ہے. مشکل پوچھوں یا آسان پوچھوں؟ مشکل پوچھیں. اچھا کیونکہ ہم انہیں دیں گے وہ مبارک روئی جسے گنبد جو سنہری جالیوں سے لپٹنے کی سعادت ملی. اللہ اللہ، وہ والی روئی دیں گے؟ وہ تو قبر میں لے جانے والا تحفہ ہو گیا بھائی. چلے بھائی سنہری جالیوں کی بات چلی ہے تو کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں سنہری جالیوں کا ہی تذکرہ ہو. لبیک کہہ کے بھول جاتے ہیں. جی
مائک لیتے ہی نکل جاتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انس عطاری ملیر باب المدینہ کراچی. جی. سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سے عاصی ہو سلامت لے کے جاؤں تینوں ایمان یا رسول اللہ. میرا خیال ہے اس کا پہلا مصرع تو آپ نے صحیح پڑھ دیا ہے، دوسرا مصرع نہیں پڑھ سکے. اس کا دوسرا مصرع تبدیل بھی ہوا ہوگا نا باپو؟ جی چلیں پھر انہیں ہم امیر علیہ سنت کی عطا کردہ عیدی اور مبارک پانیوں کا مجموعہ چلیں یہ دے دیتے ہیں. چلیں جناب اب ایک اور شعر میں پوچھ لیتا ہوں. چلو ایک اور شعر پوچھ لیتا ہوں. چلے آپ سنانا چاہیں گے سنائیں. سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سے آسی ہو لگے قدموں سے سینہ اے میری جان یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. لگے قدموں سے سینہ ہے، کاش آقا کے قدموں میں جا کر موت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اور انہیں وہ دے دے بھائی سنہری جالیوں والا تحفہ. سبحان. اس کا دیدار بھی کرا دے بھائی. ناظرین جو لے نہیں سکے انہیں دکھا تو دے وہ مبارک روئی. یہ وہ روئی ہے جس نے سنہری جالیوں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے. وہاں جو صفائی ہوتی ہے وہ روئی ہمیں ماشاءاللہ دی اسلامی بھائی نے اور ماشاءاللہ بھی ہم تک پہنچی اور یہ اسلامی بھائی لے کے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک اور شعر سننا چاہوں گا جس میں امام اہل سنت کا ہی شعر چلے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت پیاری بات کہی ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ شعر. میں پہلا مصرع پڑھوں گا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. چلے سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا عطاری راولپنڈی سے حاضر ہوں. جی. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. امیر علیہ سنت کی عطا کردہ عیدی مبارک پانیوں کا مجموعہ عطر مدینہ اور شعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے تو ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک. ارے واہ بھائی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب. تیرے صدقے مجھے کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ایک بوند بھی مل گئی تو کام بن جانا ہے انشاءاللہ. اور بھی آئیں گے آپ کی طرف. بدری منوں سے ایک دو تین چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، جو جواب دیتے جائیں انہیں تحفہ دیتے جائیں. یہ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارک کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام انزلہ عطاری ہے. جی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے حضرت ختیجہ. والدہ کا نام. اللہ اکبر. مائک لے کر لگتا ہے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ. بی بی آمنہ. اب آمنہ کے دلارے میرے آقا. سبحان اللہ. جناب تحفہ لے لیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نواسوں کے نام بتائیں، دو مبارک نواسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ. امام حسن امام حسین. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب ایک اور آسان سوال. پیارے آقا کے مبارک والد کا نام بتائیں، والد صاحب کا نام. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حنظلہ نے اب جواب درست دے دیا ہے. چلیں ماشاءاللہ. پیارے آقا کی مبارک صاحبزادی جو خاتون جنت کہلائیں ان کا نام؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے مدری منوں کو تحفے ملتے چلے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں حج کس میدان میں ہوتا ہے؟ حج کے دن کس میدان میں جمع ہونا ضروری ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میدان عرفات. میدان عرفات میں. اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چلے ماشاءاللہ. وہ کون سا شہر ہے جہاں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद अली अत्तारी जी अहमद अली। मक्कातुल मुकर्रमा, एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर। जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है। ये सारे के बताएं, सारे जवाब दुरुस्त। क्या बात है। ये बताएं जमजम का कुआं कहां पर है, कौन से शहर में है जमजम का कुआं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अवैस है अच्छा, और काबतुल शरीफ है। हाँ, मक्का मुकर्रमा में काबे के पास जमजम का कुआं है। कौन बताएगा किस नबी के पैरों के रगड़ की वजह से जमजम का पानी जारी हुआ? चलें बच्चों, आज ईद का दिन है, ज्यादा से ज्यादा तोहफे ले जाओ। वो कौन से नबी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की रगड़ से जमजम जारी हुआ। सुभान अल्लाह। जनाब बड़े प्यारे तोहफे चले गए हैं। अब चलते हैं फिर स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड बताया जाए हमें। जनाब 16 नंबर बराबर बराबर जा रहे हैं। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। दोनों टीमें तशरीफ रखें, अपना अपना एक इस्लामी भाई भेजें और सेगमेंट का नाम है अल्फाज बनाइए। अब तक तो बना भी लिए होंगे इन्होंने। अच्छा, यूं जाना है। चले भाई इधर आ जाए ताकि थोड़ा सा एक जैसा ही है ना। चले चले एक जैसा ही है, होगा पीछे होगा। देखें, अल्फाज बनाने में दोनों टीमों को इस बोर्ड से कुछ अल्फाज चुनने हैं। इस्लामिक ज़ाहिर अल्फाज होंगे, इसमें भी जहानत का इम्तिहान है। आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट और 41 सेकंड है आपके पास। चलें जनाब, हैदराबाद वालों ने मदीना कह दिया है, लगता है पहले ही देख लिए थे और अब जवाब देना आसान हो गया था। जनाब अब देखते हैं कि 5 ढूंढने थे, 5 ढूंढे हैं कि नहीं। जी जरा साइड पे हो जाएं। अच्छा, ये मनारा, ये मस्जिद और ये जनाब मदीना, बिल्कुल ठीक है। अली ठीक है और अक्सा। 5 के 5 जनाब इन्होंने पूछ लिए हैं। वहां मेरा ख्याल है अक्सा, मदीना और मनारा तक पहुंचे थे। 1 मिनट 41 सेकंड की बजाय 25-26 सेकंड में ही लगता है काम हो गया। 2 नंबर से हैदराबाद वालों ने हासिल कर लिए हैं। चलिए जनाब आप तशरीफ रखें और अब दूसरा पेपर चेंज होगा। जब तक हम एक सवाल करेंगे और उसके बाद आपकी बारी आएगी। अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें, मार्कर अपने पास ही रखें इंशाल्लाह। चलें आप पेपर बेटा चेंज करें। हम एक और शेर सुनना चाहेंगे। हाँ देखिए आप कौन सुनाता है। अब देखो सुना देना, फिर आप सुनाते नहीं हो। आसान पूछता हूं, ठीक है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। जी मोहम्मद फैसल मदनी। माशाल्लाह जी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। आपका वक्त शुरू होता है अब देखें क्या अल्फाज बनाते हैं और पहले कौन बनाता है। जनाब 5 अल्फाज हैं इन अल्फाजों के अंदर भी। इन अल्फाबेट्स में 5 अल्फाज हैं और अब देखें कौन इसको बना पाता है। दोनों तरफ तैयारी मजबूत लगती है। 2 नंबर से जमजम नगर हैदराबाद वाले आगे हैं। 5 कंप्लीट हो जाएं तो आप मदीना कहेंगे, वरना फिर आपका 1 मिनट 41 सेकंड का जब टाइम पूरा हो जाएगा उस वक्त हम चेक करेंगे। मदीना कह दिया है जमजम नगर वालों ने और 5 बना दिए हैं। हम देखते हैं 5 क्या बनाए। साइड पे हो जाएं। अच्छा जनाब, ये आपने बनाया फजर, ये बनाया अक्सा। 2 अक्सा बना दिए, 1 अक्सा बनाएंगे। अच्छा कौसर ठीक है, हतीम ठीक है और एक था इसमें जनाब जन्नत, वो ये था।
آپ نے 4 صحیح جواب دیے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں وہاں کتنے ہوئے ہیں. وہاں تو ابھی 2 ہی ہو سکے ہیں, فجر اور اقصا جناب. تو اب پھر ایک بار زمزم نگر حیدرآباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے جناب. ماشاءاللہ. ایک اور شعر سننا چاہوں گا. اب اس طرف بھی طرح سے انعام دینا. اب اس طرف والوں کو بھی کچھ آخری ذہنی آزمائش ہے, کچھ تحفے لے کے جائیں گھر پہ بھائی. چلیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, تمہیں بھی تحفہ ایک دن مل ہی جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر اتاری باب المدینہ کراچی سے. جی کہاں ٹرین جا رہی ہے آپ کی؟ تھوڑا آرام سے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے باپو. یہیں سے پیچھے جائیں, ایک اور شعر یا پیچھے والوں سے سنیں تاکہ یہ رائٹ والی سائڈ پہ بھی کچھ تحفہ جائے نا. چلے جناب. ہائے ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے نا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر اتاری باب المدینہ کراچی. جی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ یہ منشی رحمت کا کیا قلم بات دان ہے, گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جواب درست دے دیا ہے. انہیں نعمت مدینہ انشاءاللہ روٹی کی صورت میں اور مبارک پانی کی صورت. واہ واہ, نعمت مدینہ دے دے بھائی. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. جی کون سنائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری سردار آباد. جی. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان واہ گیا. واہ واہ, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. سد بھائی سنائیے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. یہ کلام پڑھیں اور یہ کلام سنیں اور اس کا مقطع نہ پڑھے تو زیادتی ہوگی. امام صاحب مقطع سنا دیں. جان و دل ہوش و جان و خیرت. دل ہو شوقیرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل وہ شوقیرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے. مدینہ شریف جانے کی ایک شاندار سبیل بنتا ہے. کئی عاشقان رسول کو مدینے کی حاضری کا شرف ذہنی آزمائش سلسلے کی برکت سے ملتا رہا. مگر یہ 2 ٹیمیں فائنل جیتنے کے باوجود ان میں اکثر اسلامی بھائی وہ ہیں جو اب تک مدینہ شریف نہیں جا سکے ہیں. میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھانا چاہتا ہوں. سیزن 7 کے فائنل میں یہ ون آف دا یونیک فائنل تھا. میرا خیال ہے تقریباً 40 کے قریب عمرے کے ٹکٹ ہمیں عاشقان رسول نے عطا کیے اور اس طرح وہ تقسیم ہوئے. آئیے مدینے جانے والوں کے کچھ مناظر کس طرح خوشخبری ملتی چلی گئی آپ کو دکھاتے ہیں. ہم اپنے ہارنے والی ٹیم کو انشاءاللہ آج مدینہ شریف کا ٹکٹ پہلے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. پورے سیزن 7 میں جس نے شاندار کارکردگی, جن کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور وہ عمرے کا ٹکٹ ہمارے ہند کے آئے ہوئے رکن شورا پیش کریں گے اور وہ مل رہا ہے عبداللہ اتاری کو پیش کیا جا رہا ہے. 8856
8856 کیا یہ موجود ہیں؟ سبحان اللہ، آ جائے بھائی آ جائے. 8589 آ جاؤ مدینے چلو مدینے چلو. تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے گئے. 11-11-5 ماشاءاللہ، عمرے کا ٹکٹ ماشاءاللہ، مبارک مبارک. 8358 کوئی موجود ہے اسلامی بھائی؟ سبحان اللہ، آ جاؤ. ذہنی آزمائش کو جن اسلامی بھائیوں نے سجایا ان اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک قرآن دازی ہونے جا رہی ہے. نوید مدنی، پورے مدری چینل کے مدری عملے کی اب قرآن دازی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. 300 سے زیادہ اسلامی بھائی ہیں. ناصر خان، دل تھام لیجئے، خصوصی اسلامی بھائی ذرا کیمرہ کریں بھائی ان کی طرف. اب آپ کی باری ہے. 6534 اپنی اپنی پرچیاں چیک کر رہے ہیں. دیکھو یہ پڑھ بھی نہیں پاتے. اللہ اللہ انبلیویبل. ارے یہ پھر بیچ میں آ گئے. چلیں جناب، آپ کو بھی مدینے کا ٹکٹ مبارک ہو. مرکز الاولیاء کے 3 اسلامی بھائی اور سردار آباد کے 3 اسلامی بھائی، ان 6 کے 6 اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے مدری چینل کے ناظرین کی طرف سے عمرے کے ٹکٹ آ چکے ہیں. یہ ہمارے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بول نہیں سکتے ہیں، ان کو مدینے کا بلاوا آ گیا. دیکھیں ہمارے کسی مدنی چینل کے ناظرین نے ان کو دیکھا اور ان کو مدینے کا ٹکٹ دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. ماشاءاللہ ہمارے عمران مدنی بھائی ہیں جس نے یہ پورا پروجیکٹ ہیڈ کیا. میں عمران مدنی بھائی کو اور ہمارے اس پورے سلسلے کے ڈائریکٹر شمیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ دونوں منچ پہ تشریف لائیں، اور شمیم بھائی آتے آتے کوئی اچھی نیت بھی کرتے آئیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ایک خوشخبری سناتے ہیں. دونوں کو گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. ہائے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا مدری چینل کے ناظرین سے کہ یہ میں پوچھ رہا تھا سکھر والوں سے، حیدرآباد والوں سے کہ آپ ابھی تک بدری شریف کیوں نہیں گئے. قربان بھائی ماشاءاللہ ہو کر آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو اور نوازے، کیونکہ ہم اپنی طرف سے نارملی ٹکٹ پیش کرتے ہیں اور ہمیں بھی ناظرین بعض اوقات اعلان کروا دیتے ہیں کہ آپ ٹکٹ کا اعلان کر دیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ غریب ہوتے ہیں بیچارے اسلامی بھائی. 50,000 روپے ہم ان کو ٹکٹ کے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پیکج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف پیکج کی نہیں، بعض اوقات ایک محرم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ 40 سال سے سب کی عمریں تقریباً چھوٹی ہیں، تو 40 سال سے اوپر اسلامی بھائی نئی عمر ہوتی تو وہ بیچارے اپنی ٹکٹ کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارے محرم کا ٹکٹ ہو جائے تو پھر ہم جا سکیں. تو بہرحال اس آس میں جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ مجھے بھی اس مدنی قافلے کے ساتھ حاضری کا شرف ملا تھا. تو وہ اسلامی بھائی جنہیں ٹکٹس وغیرہ ملی تھی جی، اور میرے خیال میں ہمارے سیزن جو چل رہے ذہنی آزمائش کے سب سے زیادہ ہم نے ٹکٹیں اسی سیزن کے اندر آئی تھی اور ان بانٹی تھی. وہ اسلامی بھائی کہ جن کی پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے اور وہ ان کا ٹکٹ کسی کے ذریعے آیا ہے، ان کی جب حاضری ہوتی تھی نا مدینے میں تو ان کی اشک باری اور جن کی طرف سے انہیں ٹکٹ ملتا تھا ان کے لیے اس کے لیے جو دعائیں ہوتی تھی نا وہ آؤٹ کلاس ہوا کرتی. ماشاءاللہ بہت بڑی نیکی ہے. تو بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج چونکہ عید کا دن ہے تو اللہ کرے گا تو کچھ کرم ہو جائے گا. تو ہمارے یہ 5 اسلامی بھائی بالخصوص جو ہیں جو اب تک مدینے نہیں جا سکے، اگر ان کے جانے کی کوئی صورت بنی تو انشاءاللہ ہم ان کو خوشخبری سنا دیں گے. اب چلتے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ جناب 20 نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے، 16 نمبر ہے سکھر والوں کے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں اور وہاں انشاءاللہ فیضان بہار شریعت یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کی طرف ہم چلیں گے. جناب فیضان بہار شریعت، بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب. اب اس کے درمیان مسئلہ ڈھونڈنا واقعی بڑا مشکل ہے. بڑی کتاب ہے لیکن یہ مطالعہ کرنے والی کتاب ہے. ضرور اسے حاصل کیجئے، پڑھیے. یہ سیگمنٹ لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا زیادہ سے زیادہ آپ کے درمیان تعارف ہو. کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. اب انہوں نے یہ ڈھونڈ کر ہمیں بتانا ہے. حدیث یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یہ حدیث بہار شریعت کی کس جلد کے کس صفحہ نمبر پر ہے؟ پہنچ جائیں تو بیل بجائیں گے. جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا کہ اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یہ حدیث ڈھونڈ کر آپ نے بیل بجانی ہے. بیل بجائی ہے سکھر والوں نے. جی پڑھیں گے حدیث کہاں لکھی ہے پہلے یہ بتائیں. 1031
اچھا کون سی جلد ہے؟ جلد نمبر 1 با، اس کا حصہ اس کا حصہ ہے جناب. حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر 3. حدیث نمبر 3 ہے، پڑھیے حدیث. جس نے حج کیا اور فوش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جناب سکر والوں نے جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہائے ہائے ہائے، مدینے کی اور حج کی باتیں ہو رہی ہیں. کتنا مبارک سفر ہے کہ بندہ حج پر جائے، گناہ نہ کرے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. بیل بجائیں، بیل بجائیں گے جس نے پہنچ گئے. جی حیدرآباد والے کون سے صفحے پر ہے؟ نہیں جناب آپ پہنچے نہیں. جی 1221 حدیث نمبر مجھے 2. حدیث نمبر 2 حدیث پڑھیے. طبرانی کبیر میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے سو میری زیارت. نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، غلط آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جی اب ان کے 2 نمبر کم ہو جائیں گے. حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. بیٹا پہلے غور سے سنا کریں پھر تلاش کیا کریں. یہ بہار شریعت جلد 6 فضائل مدینہ طیبہ میں حدیث نمبر 1 ہے جو آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ وہ اب وہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ سیگمنٹس ہمارے وہیں کھڑے رہ کے کرنے والے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاءاللہ 18 نمبر ہیں. مقابلہ دلچسپ صورتحال میں داخل ہو گیا ہے اور اب ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے. العلم نور، العلم نور، العلم نور. ہمارے پاس کالز ہوں گی تو انشاءاللہ وقت مناسب پر مجھے بتائیے گا. کچھ کالز بھی چلائیں گے. مدی چل کے ناظرین بھی اپنے تاثرات دے سکتے ہیں. عید اسپیشل کی نشریات کیسی رہیں اور خاص طور پہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے آپ کچھ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ کو الفاظ بتائے جائیں گے اور باری باری آپ جو ہے اس میں ایک ایک لفظ بولتے جائیں گے اور جو پہلے پہنچ جائے گا وہاں پر بیل بجا دی جائے گی. غلطیوں کی کتنی گنجائش ہے مجھے بتائیے گا. غلطیاں پوری ہو گئی اور کوئی جواب نہ دے سکا تو کسی کو نمبر نہیں ملے گا. بیل کوئی بھی پہلے بجا سکتا ہے. 5 غلطیوں کی گنجائش ہے. بیل دونوں میں سے کوئی بھی پہلے بجا سکتا ہے لیکن باری باری آپ کوئی لفظ کہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا لفظ ہے جو ہمیں پورا کرنا ہے. جی چلے جناب. اب باری ہے ہمارے سکھر والوں کی. اسکرین پر یہی دکھائیں گے. سکھر والے دیکھیں کیا لفظ کہتے ہیں. الف. کیا اس لفظ میں الف آتا ہے؟ جی 2 جگہ آتا ہے. غلط جواب 2 نمبر لے جائے گا. بیل بجانے سے پہلے کنفرم کر دیجئے گا. بیل کس نے بجائی ہے؟ سکھر والوں نہیں بجا دی ہے. کیا بات ہے. نمبر بھی خود ہی بتایا اور اب دیکھ لیں غلطی آپ کو مقابلے سے 2 نمبر پیچھے کر دے گی. بتائیے. طواف زیارت. ان کا کہنا ہے یہ طواف زیارت ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ طواف زیارت جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا تھوڑا سا لفظ پتا تھا اور جواب درست بتا دیا انہوں نے. اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. غور سے دیکھیے 2 نمبر سے وہ ٹیم جو 4 نمبر سے پیچھے تھی اب 2 نمبر سے آگے ہو گئی ہے. اب دیکھنا ہے لفظ مکمل کیجئے میں کیا مکمل کرنا ہے. جی یہ اب کیا ہے لفظ؟ پہلے پھر سکھر والے ورڈ کہیں گے. بیل چاہیں تو زمزم نگر والے بھی بجا سکتے ہیں. جی بیچ میں عین ہے.
الف، پھر الف. نہیں جناب، الف نہیں آتا ہے. اب باری زمزم نگر والوں کی ہے. یا، کیا لفظ یا آتا ہے؟ نہیں جناب، یا بھی نہیں آتا. واو، واو، کیا لفظ واو آتا ہے؟ چلے واو، واو کے ساتھ فا بھی دے دیا اور بیل بجا دی حیدرآباد نے. جناب یہ کہہ رہے وقوف عرفہ، کیا یہ صحیح ہے؟ جناب وقوف عرفہ جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. بڑا ہی انٹرسٹنگ پوزیشن میں ہم داخل ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ذہنی آزمائش عید اسپیشل کا فائنل ہے اور نمبر دونوں کے برابر ہیں. اب ایک سوال جو ہے، مزید ایک شعر سن لیتے ہیں ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں سے اور پھر آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آپ چاہیں تو پانی وغیرہ پی لیں، اپنی سانسوں کو ذرا کول ڈاؤن کر لیں. ہاں جناب، اب نئے مہمان بھی آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ تحفہ دے دیا جائے. پیچھے جائے. چلے پیچھے جائیے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. محمد علی اصغر طالب گجرانوالہ سے. جی جی کے مرتے ہیں جو ان کے در سے آتے ہیں حسن. نہیں جناب، جی کے مرتے ہیں جو ان کے در سے آتے ہیں حسن. دو بار حسن لفظ استعمال تو نہیں ہوگا نا. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. السلام علیکم. وعلیکم غلام السلام. عباس ستار جی، کراچی باب المدینہ. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در سے آتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تھوڑی سی غلطی آپ نے پہلے مصرے میں کر لی ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. امام صاحب سنا دیجیے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اچھا یہ بتائیے کہ حج کا دن کس دن کو کہا جاتا ہے؟ وہ دن کی تاریخ بتائیں گے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ حج کا دن یوم عرفہ. جواب درست دے دیا ہے. چلے بھائی، پیارے پیارے تحفے بھی ملتے جا رہے ہیں. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ایک بار پھر اسکور بورڈ دکھائیے جناب. ماشاءاللہ 20 نمبر ہیں. آخری سیگمنٹ ہے اور پھر ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے. العلم نور، العلم نور، العلم نور. جناب اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ درست کیجئے شروع کریں، آئیے کچھ کالز اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی طاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. مجھے تو بہت ہی اچھا اور پیارا لگتا ہے. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے اندر آج حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ جو ہر سال کو سلسلہ کرتے ہیں وہ کب کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے بعد یعنی ربیع الثانی کے آخر میں شروع کرتے ہیں. بیسیکلی سلسلہ ہمارا جمادی الاول اور جمادی الثانی میں ہوتا ہے
اور رجب سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر سال انشاءاللہ اسی سیزن میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد آپ کو اناؤنسمنٹ مل جائے گی. اگلی کال دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل پیارو سلسلہ علی و ذہنی آزمائش اللہ تبارک و تعالی اساجی حسابات جی ٹیم کے کامیاب کرے. قربان رضا کے اساجو سلام. ماشاءاللہ عز و جل پاجی مریم مسجد میں تراویح قرآن بھی پڑھایا ہوا, تراویح امام بھی نساجا. اللہ تبارک و تعالی ان ٹیم کے کامیاب کرے. چلیں بھائی, امام صاحب کے لیے مقتدیوں کی دعائیں آ گئی ہیں حیدرآباد سے. تیسری کال دیجیے جناب. بڑا ہی پیارا جادی و ساری. عبدالحبیب بھائی, اگر یہ ذہنی آزمائش کی یادیں اور برقرار رکھنے کے لیے ایک کوئز اپلیکیشن بنا دیا جائے, اس میں ہو یوں کہ ویکلی یا منتھلی ایک مبلغ صاحب آ کر کے براہ راست جو اس اپلیکیشن کے یوزر ہوں ان سے کوشچنز کیے جائیں اور پھر کوشچنز کے ذریعے انعامات دیے جائیں, ان تک پہنچائے جائیں. یہ ہوگا تو ویسے دنیا بھر میں آج کل چل ہی رہے ہیں کوئز اپلیکیشنز کے ذریعے کیش جو ہے ون کیا جاتا ہے, دنیا بھر کے سوالات اور جوابات دیے جاتے ہیں, اس میں بھی ٹائم صرف ہوتا ہے. اگر دینی سوالات جوابات پر یہ سلسلہ کیا جائے گا تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ کوئز اپلیکیشن تو آلریڈی موجود ہے, اور اس کی اگر ابھی تک آپ نے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن, تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ اس پہ خود ہی سوال کے جواب دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا بالکل نئی چیز ہے. امید ہے ہماری IT مجلس تک آپ کی یہ کال پہنچائی جائے گی, پھر وہ اس کو دیکھ لیں گے. شروع کرتے ہیں آج کے ذہنی آزمائش فائنل کا آخری راؤنڈ, اور جس کا نام ہے درست کیجئے. جناب کیا درست کرنا ہے بتائیے جی. اس میں سوال نہیں ہے, یہ الفاظ بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ دو ہی سوال ہیں. آپ نے جیسے ہی سمجھ لینا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے, بیل بجا دینی ہے. لیکن یاد رہے جب بیل بجائی جائے گی تو وہ اسکرین سے ورڈ آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کے بعد صرف آپ نے جواب دینا ہے. تو بیل کون پہلے بجاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے, اور لفظ صحیح آتا ہو تو مہربانی کر کے بیل بجائیے گا. جی جناب دکھائیے. بیل بجائی ہے سکھر والوں نے. اللہ غنی. رفیق الحرمین. ان کا کہنا ہے یہ رفیق الحرمین ہے. کیا یہ جواب درست ہے؟ اور اگر یہ جواب درست ہے تو یہ کمال کیا انہوں نے. ابھی تو ہم صحیح دیکھ بھی نہیں پائے تھے اور انہوں نے بیل بجائی ہے. جی رفیق الحرمین جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل جناب, کمال کیا. اور اب باری ہے دوسرا لفظ درست کرنا ہے. اگر سر زمزم نگر حیدرآباد والوں کو مقابلے میں آنا ہے تو اب صحیح جواب دینا ہوگا, ورنہ یہ مقابلہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. بتائیے اب لفظ کیا ہے؟ بیل بجائی ہے زمزم نگر والوں نے, اور ورڈ بھی چلا گیا ہے. صحیح جواب مقابلہ برابر کرے گا, غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا. ضیاء قرآن. جی ضیاء قرآن. ضیاء قرآن. کیا یہ لفظ ضیاء قرآن ہے؟ فیضان قرآن. غلطی ہو گئی ہے, اور جناب سکھر والوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے. میں جب یہ مقابلہ کرنے آیا تھا, اور خاص طور پہ کل جو میں نے جوش کے ساتھ مگر ہوش میں حیدرآباد کی ٹیم کا حال دیکھا تھا, جس طرح یہ پکڑ رہے تھے, میں نے کہا آج زمزم نگر والوں نے ہی مقابلہ جیتنا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب یہ ورڈنگ والا آیا تو اس میں جس طرح یہ آگے بڑھ گئے تھے, مگر انبلیویبل جس طریقے سے سکھر والے آگے آئے ہیں, یہ بالکل ایک تاریخی لمحہ ہے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور انشاءاللہ آپ کو تحائف بھی دیں گے. جی انشاءاللہ قرآن دازی بھی ہو جائے باپو, پہلے قرآن دازی ہو جائے ناظرین کی, پھر انشاءاللہ تحائف تقسیم کرتے ہیں انشاءاللہ. مرحبا یوم سعید مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید رحمتوں کی بخششوں کی آئی ہے کیسی. جناب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا خطاب کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کا خطاب روح الامین ہے, اور صحیح جواب دینے والوں میں سے بنت جماعت علی سردار آباد, بنت رحمت علی مرکز العلیہ لاہور, اسلامی بہن جامعۃ المدینہ پنو عاقل, مشتاق احمد اتاری کشمور, بنت فضل کریم چانی گوٹھ, فہد سعید اتاری جھنگ, بنت غلام رسول لالا موسیٰ, حمزہ اتاری گوجر خان, بنت غلام رسول بٹھا توانا, بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف, محمد علی اصغر اتاری اچ شریف, شفقت محمود الحسن باب المدینہ کراچی. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کن تین
خوش نصیبوں کو تحائف جاتے ہیں. بنت فضل کریم چانی گوٹھ، کیا بات ہے، مشکل نام والوں کو، گلارچی والوں کو پہلے گیا، اب چانی گوٹھ. بنت جماعت علی سردار آباد فیصل آباد، اور بنت غلام رسول لالا موسیٰ. ان تینوں ہی غالباً اسلامی بہنیں ہیں. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے تو آپ تک انشاءاللہ تحائف بھجوائے جائیں گے. اور اب دونوں ٹیموں کو ہم تحفہ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی آ جائیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جی زمزم نگر والوں کے لیے. ماشاءاللہ جی آ جائیں. اب آپ جیتنے والی ٹیم کے لیے تحفے بھی لے آئیں. ماشاءاللہ مبارک تم کو عید قربہار، مرحبا یا یوم عید، مرحبا یوم سعید، مرحبا یا یوم عید، مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یوسف باپو آپ بھی آگے آئیں گے، آپ لوگ آ جائیں یہاں پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے جی فائنل اسکور بورڈ پہلے دیکھتے ہیں. مائک ذرا مجھے چاہیے گا. اسد بھائی آپ آ جائیں مائک لے کر. سکھر والے مقابلہ آگے بڑھ گئے اور جیت گئے. باپو کل نعت خوانی ہو رہی تھی، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر، اس میں آپ نے ایک شعر بلایا تھا، وہ کون سا شعر تھا آپ کو یاد ہے؟ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم. جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے، ہزار شوق سے جالی کو پیار کر لیں گے. اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے. ماشاءاللہ. میں کل سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوا تھا نگران شورا کے، اور ایک نگران شورا نے فرمایا کہ ایک نعت پڑھیں جس میں سبھی اشعار ملائیں. باپو نے بھی یہ شعر پڑھا. میں یہاں سے جب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے افریقہ کے ایک ملک سے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا جو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، ان کا نام بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے مجھے ان کی تصویر بھیجی کہ کہا جس اسلامی بھائی نے یہ والا شعر پڑھا تھا ان کو میری طرف سے مدینے کا ٹکٹ دے دیا جائے. تو کیا بات ہے، یہ ہے بلاوا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا وجہ بنی، آپ نے کیوں ان کو ٹکٹ کا کہا؟ تو کہتے مجھے خود بھی نہیں پتا، بس میں نے دیکھا اور میرے دل میں خود خیال آیا اور میں نے کہا آپ سے رابطہ کروں. تو میں نے یہی کہا یہ ہے بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ان کو بھی حاضری عطا فرمائے. ہم سب کو تبرکات بانٹتے ہیں، جس در کے تبرکات بانٹتے ہیں پھر ادھر کا بلاوا آ گیا ہے. میں تو دونوں ٹیموں سے بھی یہ گزارش کروں گا درود پاک کی خوب کثرت کریں انشاءاللہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے. سب اسلام میں کھڑے ہو جائیں، دو اشعار صلاۃ والسلام کے ہمارے سلسلے کا اختتام ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
حشر میں سرکار آنا، میرے عیب کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں لے جانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین ایک خوبصورت اعلان کرنا تھا کہ حج پر جانے کی تیاریوں میں عاشقان رسول مصروف ہیں. 1 جولائی بروز اتوار بعد نماز عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عظیم الشان حج تربیتی اجتماع بعد نماز عشاء ہوگا. اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی جا رہے ہیں، تمام اسلامی بھائی ضرور یہاں شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ اسلامی بہنیں مدنی چینل پر شرکت کریں. اور جو مدینے نہیں بھی جا رہے، باتیں بھی مدینے کی ہوں گی، راتیں بھی مدینے کی ہوں گی، حج کی تڑپ بڑھے گی، معلومات علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آپ بھی آ سکتے ہیں. 1 جولائی بروز اتوار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 9:45 بجے 9:45 پر حج تربیت اجتماع ہوگا. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:15 بجے ہے. ابھی بھی تقریباً 9 بج چکے ہیں، تو یہاں موجود اسلامی بھائی جلدی جلدی جو ہے وہ نماز کی تیاری کریں اور نماز کے لیے تشریف لے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تو آنسو بہیں گے تو انشاءاللہ کچھ کام ہوگا. Thanks to Allah for this wonderful day of Eid. Give thanks to Allah for this wonderful day of Eid. Marhaba ya